الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ معزز سامعین کرام، اللہ رب العزت نے اس دنیا کے اندر تقریباً 18,000 مخلوقات کو پیدا فرمایا۔ ان تمام مخلوقات میں سب سے معزز، سب سے مشرف، سب سے مکرم جو اللہ رب العزت نے بنایا وہ انسان کو بنایا۔ اور ایک انسان پر اللہ رب العزت کی کتنی نعمتیں ہیں اس کا شمار کرنا چاہے، گننا چاہے تو قرآن کریم کے اندر چیلنج موجود ہے۔ اللہ نے فرما دیا وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کہ اگر تم شمار کرنا چاہو، میری نعمتوں کو گننا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے، گن نہیں سکتے۔ ایک انسان پر اللہ رب العزت کی اتنی نعمتیں ہیں، ان نعمتوں میں سے اللہ رب العزت کی ایک اہم ترین اور بڑی نعمت جو ہے وہ زبان ہے۔ یہ زبان، اس زبان کے ذریعے سے انسان اپنی بات سامنے والے تک پہنچا سکتا ہے، اس زبان کے ذریعے سے اپنا تعارف کرایا جا سکتا ہے، اس زبان کے ذریعے سے انسان دوسرے کے دل میں اتر سکتا ہے اور اسی زبان کے ذریعے سے دوسرے کے دل سے بھی اتر سکتا ہے۔ اب ہم زبان کا کمال دیکھیں کہ ایک اجنبی لڑکی ہے، ایک اجنبی لڑکا ہے، لیکن نکاح ہوتا ہے اور دو گواہوں کی موجودگی میں قبلت کہ میں نے اپنے نکاح میں قبول کیا تو کیا ہوتا ہے، پھر ایک ان کا سمبندھ بن جاتا ہے، ایک ان کا رشتہ ہو جاتا ہے، ازدواجی رشتہ ان کا قائم ہو جاتا ہے۔ اور اگر اسی زبان سے وہ طلاق دے دیں تو جو رشتہ حلال تھا وہ رشتہ پھر سے حرام ہو جاتا ہے۔ تو کس کی وجہ سے؟ زبان کی وجہ سے۔ ایک غیر مسلم ہے، دل سے بالکل سچے پکے دل کے ساتھ میں اور زبان سے اقرار کرتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، تو وہ مسلمان ہو جاتا ہے۔ تو کس کے ذریعے سے؟ زبان کے ذریعے سے۔ تو زبان یہ بہت کمال کی چیز ہے، اللہ رب العزت نے زبان عطا کی ہے، اس کا صحیح استعمال ہو، زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ اب زبان جو ہے دو دھاری تلوار ہے، اگر خیر کی جانب چلے تو انسان کو جنت میں لے جانے کے لیے صرف یہی چیز کافی ہے، صرف یہی کافی ہے، اور اگر شر کی جانب چلے تو تب بھی جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ تو جنت میں لے جانے کے لیے جیسے سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر یہ پڑھ رہا ہے تو اپنے لیے جنت کو آراستہ کر رہا ہے، جنت کو تیار کر رہا ہے، مزین کر رہا ہے۔ اسی طریقے سے اللہم اغفر للمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات یہ دعا پڑھ رہا ہے تو جتنے بھی مومن مرد ہیں اور مومنہ عورتیں ہیں ان سب کی برابر اس کو نیکیاں ملے گی۔ تو اگر خیر کی جانب چلے تو سراپا خیر ہی خیر، اور یہی زبان کا اگر غلط استعمال ہو، شر کی جانب چلے، مثلا کسی کی چغل خوری کے اندر مبتلا ہے تو یہی زبان جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے گالم گلوچ کے اندر مبتلا ہے، گالیاں دے رہا ہے تو یہی زبان جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ آج کا جو ٹاپک ہے بیان کا وہ یہی ہے، گالی دینا، گالم گلوچ کرنا۔ آج ہم دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر کس قدر گالیاں دی جاتی ہے، نہ بڑوں کا ادب و احترام ہوتا ہے اور نہ ہی چھوٹوں کا کچھ ہوتا ہے کہ ہم گالیاں دیں گے، ہم بڑے ہیں، چھوٹے ہم سے کیا سیکھ لیں گے، لیکن کوئی ادب و احترام نہیں ہوتا۔ اور کیا ہے، بچوں کی گالی الگ ہے، بڑوں کی، نوجوانوں کی گالی الگ ہے، اور جو تھوڑے عمر دراز ہے ان کی گالی دینے کا انداز جو ہے، وہ طریقہ جو ہے وہ الگ ہے۔ اور کیا فرما رہے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام؟ فحش، تفاحش، یعنی گالم گلوچ کرنے والے کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے صاف الفاظ میں، واضح الفاظ میں فرما دیا کہ گالم گلوچ کا، گالی دینے کا اسلام سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ جب اسلام سے گالم گلوچ کا، ان چیزوں کا تعلق نہیں ہے تو پھر ایک گالی دینے والے انسان کا، مسلمان کا اسلام سے کیسے تعلق ہو سکتا ہے؟ یعنی ایک آدمی، ایک مسلمان گالی دیتا ہے، اپنی زبان کا غلط استعمال کرتا ہے تو اس کا اسلام سے رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ ایک بڑا نقصان تو یہ ہے۔
اور دوسرا بڑا نقصان یہ ہے، پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو گالم گلوچ دیتا ہے، اگرچہ وہ لمبے لمبے سجدے کر رہا ہے، نمازیں پڑھ رہا ہے، زکوٰۃ ادا کر رہا ہے، اللہ کے راستے میں جا رہا ہے اور قربانیاں کر رہا ہے، خوب صدقہ اور خیرات وہ کر رہا ہے، لیکن گالی دیتا ہے، تو گالی دینے کی وجہ سے کیا فرما رہے ہیں پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام؟ ان اللہ لا يحب الفاحش المتفاحش، کہ اللہ رب العزت گالی دینے والے کو، بد کلامی کرنے والے کو، بد زبانی کرنے والے کو اللہ رب العزت پسند نہیں فرماتا ہے، چاہے وہ نماز کے اندر ہے، آٹومیٹک اللہ رب العزت اس سے ناراض ہے، وہ دین کا کام کر رہا ہے لیکن خود بخود اللہ رب العزت اس سے ناراض ہے، کس وجہ سے؟ اس کے گالی دینے کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے جھگڑوں کی جو شروعات ہوتی ہے وہ گولی سے نہیں ہوتی بلکہ گالی دینے کی وجہ سے ہوتی ہے۔ ایک آدمی نے دوسرا آدمی کو گالی دی، اب سامنے والے کا ریئیکشن ہوتا ہے، پھر ہاتھاپائی شروع ہو جاتی ہے، مارا ماری شروع ہو جاتی ہے، جس کے نتیجے میں پولیس تھانہ ہوتا ہے اور کورٹ کچہری ہوتی ہے، پھر مقدمے بازی ہوتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں وجود میں کیوں آتی ہے؟ یہ ساری چیزیں وجود میں گولی کی وجہ سے نہیں بلکہ گالی کی وجہ سے آتی ہے۔ جس کام میں گالی داخل ہو جاتی ہے وہ کام خراب ہو جاتا ہے، وہ کام بگڑ جاتا ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں۔ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم تعجب میں پڑ گئے کہ یا رسول اللہ، کوئی اپنے ماں باپ کو کس طرح گالی دے سکتا ہے؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کوئی آدمی سامنے والے کے ماں باپ کو گالی دے، پھر پلٹ وار میں وہ اس کے ماں باپ کو گالی دے، گویا کہ یہ اپنے ماں باپ کو گالی دینا ہوا۔ اگر یہ آدمی اس آدمی کے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا تو وہ آدمی بھی اس کے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا۔ تو کتنا بڑا گناہ ہے؟ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں یہ کبیرہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے دوسرے کے ماں باپ کو گالی دینا، اور پھر پلٹ وار میں وہ ہمارے ماں باپ کو گالی دے گا، گویا کہ ہم خود اپنے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں۔ آج ہماری دہلیز پر، ہمارے دروازے پر کوئی آ جائے اور ہمارے بڑے بھائی کو یا ہمارے والدین کو آ کر کے گالی دے دے تو ہم لڑائی جھگڑوں کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ لوگ اگر ان سے معلوم کریں بھائی آپ کیوں لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، کہ بھائی یہ ہمارے ماں باپ کو گالی دے رہا ہے اس لیے ہم لڑائی جھگڑا کر رہے ہیں، اور اس کی کیا ہمت، اس کی کیا طاقت کہ ہمارے ماں باپ کو ہمارے سامنے گالی دے یا ہمارے بڑے بھائی کو ہمارے سامنے گالی دے، تو لڑائی جھگڑا ہو جائے گا۔ کیوں ہو جائے گا؟ کیونکہ گالی دے رہا ہے۔ لیکن وہیں ہم دوسری طرف دیکھیں، ہمیں اس بات کا احساس تک نہیں ہوتا کہ ہم دوسرے کے ماں باپ کو گالی دے رہے ہیں، گویا کہ خود ہم اپنے ماں باپ کو گالی دلوا رہے ہیں۔ اس لیے گالیوں سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اپنی زبان کا صحیح استعمال کرنا چاہیے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ گالی دینا ان اللہ لا يحب الفاحش المتفاحش، اللہ رب العزت اس کو پسند ہی نہیں کرتا گالی دینے والے کو، چاہے لمبے لمبے سجدے کر رہا ہو۔ گالی دینے کی وجہ سے روزی کی جو برکتیں ہیں، اگرچہ اوور ٹائم کر لے لیکن وہ برکتیں ختم ہو جاتی ہے۔ گالی دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی جو نورانی مخلوق ہے، رحمت کے فرشتے، وہ گھروں کے اندر داخل نہیں ہوتے ہیں۔ گالی دینے کی وجہ سے ایمان سے، اسلام سے ایک مسلمان کا رشتہ کمزور ہو جاتا ہے۔ گالی دینے کی وجہ سے، گالی دینے کی وجہ سے اللہ رب العزت کی نگاہوں سے انسان گر جاتا ہے۔ ایک حدیث کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اذا تصابت امتی سقطت من عین اللہ، کہ جب میری امت گالم گلوچ کو اختیار کر لے گی تو کیا ہوگا؟ سقطت من عین اللہ، اللہ رب العزت کی نظروں سے گر جائے گی۔ آج جو ہمیں لوگ ترچھی نگاہوں سے دیکھتے ہیں، ذلت و رسوائی ہمارا مقدر بنتی چلی جا رہی ہے، حقارت کی نگاہ سے، کمتری کی نگاہ سے ہمیں دیکھا جاتا ہے، اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ ایک اور حدیث کے اندر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مسلمان کی یہ شان نہیں ہے کہ وہ گالی دے۔ آپ نے فرمایا یہ کام مسلمان کا نہیں ہے بلکہ یہ تو منافقوں کا کام ہے، آپ نے فرمایا۔ اور منافق کی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 4 علامات بیان فرمائی کہ جس کے اندر یہ 4 نشانیاں ہوگی وہ اوریجنل منافق ہے، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ اگرچہ یہ بات الگ ہے کہ منافق کی 2 قسمیں ہیں۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو منافق پائے جاتے تھے وہ منافق اعتقادی تھے، اور ہم مسلمانوں کے اندر بھی اکثر و بیشتر لوگوں کے اندر منافق والی علامات پائی جاتی ہے۔ تو ہم منافق عملی ہیں، جن کے اندر یہ مسلمانوں کے اندر پائی جاتی ہے، وہ منافق عملی ہے، یعنی عمل سے تو منافق کی علامات ہمارے اندر پائی جاتی ہے لیکن اعتقاد ہمارا مضبوط ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے زمانے میں جو منافق تھے وہ اعتقاد ان کا جو تھا وہ خراب تھا، وہ دل سے کہا کرتے تھے کہ ہم مسلمان نہیں ہیں اور اپنی زبان سے کہا کرتے تھے کہ ہم مسلمان ہیں۔
اور منافق جو ہے یہ نمازیں بھی پڑھتے تھے، منافق تہجد بھی ادا کیا کرتے تھے، منافق اللہ کے راستے میں بھی جایا کرتے تھے، اور منافق زکوٰۃ بھی ادا کیا کرتے تھے۔ تو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام کیا فرما رہے ہیں کہ جس کے اندر 4 خصلتیں، 4 عادات، 4 علامات پائی جائے گی وہ اوریجنل منافق ہے، اس کے منافق ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ پہلی آپ فرما رہے ہیں وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، کہ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو اس کے اندر خیانت کر دے۔ آپ نے کوئی چیز اس کے پاس میں رکھ دی تو وہ لوگوں کو دکھاتا ہوا پھر رہا ہے کہ دیکھو میرے پاس یہ چیز فلاں کی رکھی ہوئی ہے۔ آپ نے کوئی کسی کو راز کی بات بتا دی، وہ لوگوں میں اس کو پھیلا رہا ہے، تو یہ بھی وَإِذَا اؤْتُمِنَ خَانَ، امانت میں خیانت کرنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے آگے فرمایا اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب وہ بات کرے تو جھوٹ بولے، بات کے اندر جھوٹ بولے، سامنے والے کو اس پر اعتبار ہی نہیں ہو، یقین ہی نہیں ہو، تو جب بات کرے اِذَا حَدَّثَ كَذَبَ، کہ جب بات کرے تو وہ جھوٹ بولے۔ اسی طریقے سے تیسری علامت آپ نے بتائی وَإِذَا وَعَدَ خَلَفَ، کہ جب وعدہ کر لیا اس کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ 3 دن کے لیے 5 دن کے لیے پیسے لیے تھے، اب آپ اس کو فون کر رہے ہیں، فون اٹھانے کے لیے تیار نہیں ہے، گھر پر جا رہے ہیں، بچے سے منع کروا دیا، یا کچھ اور آپ سے وعدہ اس نے کر لیا، لیکن وعدہ کیا ہے تو وعدے کو پورا نہیں کر رہا ہے بلکہ وعدے کی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ تو 3 علامات ہوئی، اور چوتھی علامت آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے منافق کی بتائی وَإِذَا خَاصَمَ فَجَرَ، کہ جب جھگڑا کرے تو بات کے اندر گالیاں دے۔ تو گالی دینے کی وجہ سے ہماری جو نیکیاں ہیں، ہم اگرچہ نماز پڑھ رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں، سارے کام ہم کر رہے ہیں، تو یہ نیکیاں جو ہے خود بخود ہمارے اکاؤنٹ سے جو ہے کٹتی رہے گی۔ جب کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العزت کے دربار میں پہنچیں گے، ہم وہاں پر جا کر کے دیکھیں گے ہم تو خالی ہاتھ ہے، جبکہ ہم کہیں گے ہم نے تو لمبے لمبے سجدے بھی کیے تھے، ہم نے تو سردی کے موسم میں فجر کی جو نماز ہے ٹھنڈے پانی سے وضو کر کے ہم نے نماز ادا کی تھی، گرمی کی سخت گرمیوں میں ہم نے روزے رکھے تھے، پیاس کو بھوک کو برداشت کیا تھا، یا اللہ ہماری جو نیکیاں ہے وہ کہاں چلی گئی؟ تو اللہ رب العزت کہے گا تم نے اپنی زبان کا صحیح استعمال نہیں کیا تھا، تم نے فحش باتیں کی تھی، تم نے بدگوئی کی تھی، بد کلامی کی تھی، تم نے چغل خوری کی تھی، اپنی زبان سے تم نے گندے الفاظ ادا کیے تھے، گالیاں دی تھی، اس وجہ سے ایک طرف تو تم اپنے اکاؤنٹ میں نیکیاں جمع کر رہے تھے اور دوسری طرف تمہارے اکاؤنٹ سے نیکیاں کٹ رہی تھی، تو خالی ہاتھ ہوں گے، جب خالی ہاتھ ہوں گے کوئی نیکیاں وہاں پر نہیں ہوگی، تو اللہ رب العزت ہم ظاہر سی باتیں جانتے ہیں کیا ہمارا ٹھکانہ ہوگا، ظاہر سی باتیں ہمیں جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اس لیے ہمارے اوپر یہ فریضہ ہے، ہماری ذمہ داری ہے۔ پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا امر بالمعروف نہی عن المنکر کرتے رہو، یعنی اچھائیوں کا حکم کرو، برائیوں سے روکو، اور اس کا بھی طریقہ بتا دیا گیا، کہیں پر اگر برائی ہو رہی ہے تو طریقہ بتا دیا گیا، ہر ایک آدمی، ہم میں سے ہر ایک آدمی چاہے دینی اور دنیاوی اعتبار سے کمزور ہے یا مضبوط ہے، کیسا بھی ہے، بچہ ہے، بڑا ہے، چھوٹا ہے، ہر ایک آدمی اس کام کو کر سکتا ہے جو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں طریقہ بتایا ہے۔ کہ اگر کہیں ڈی جے وغیرہ بجایا جا رہا ہے یا کوئی گالی دے رہا ہے اور آپ کے اندر اتنی طاقت ہے، آپ بڑے ہیں، آپ کے چھوٹے ہیں سامنے، آپ ان کو ہاتھ سے روک سکتے ہیں، تو ہلکی پھلکی آپ مار ماریے، اس طرح کی مار ماریے کہ نشانات وغیرہ بھی نہ آئے اور لڑائی جھگڑے کا کوئی وہاں پر اندیشہ بھی نہ ہو، تو آپ مار سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا سکتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ، ایک اسٹیپ تو یہ۔ دوسرا اسٹیپ بتایا شریعت نے، اگر آپ ایسا نہیں کر سکتے ہیں تو کم از کم وہاں پر کھڑے ہو کر کے آپ اپنی زبان سے ان کو روکیے کہ آپ جو گالی دے رہے ہیں یہ غلط بات ہے، گناہ کی بات ہے، یا آپ فلاں کام کر رہے ہیں، گناہ کا کام ہے، آپ اس کو مت کیجئے۔ تو 2 چیزیں ہوئی۔ تیسری چیز یہ ہوئی کہ آپ سے طاقت میں ہر اعتبار سے وہ مضبوط آدمی ہے، آپ ہاتھ سے بھی نہیں روک سکتے ہیں، آپ زبان سے بھی نہیں کہہ سکتے ہیں، وہ برا مان جائے گا، فتین آدمی ہے، تو آپ جو ہے کم از کم اپنے دل کے اندر اس کا جو عمل ہے، جو عمل وہ کر رہا ہے، اس عمل کو برا سمجھیے، اس کو نہیں سمجھنا برا، بلکہ جو عمل وہ کر رہا ہے اس کو ہم برا سمجھے۔ تو یہ بتا دیا گیا شریعت نے ہمیں 3 اسٹیپ بتائے کہ اگر کہیں پر کوئی گناہ ہو رہا ہے تو آپ ہاتھ سے روکیے، آپ دوسرے نمبر پر زبان سے روکیے، اور زبان سے بھی آپ کے اندر طاقت نہیں ہے تو کم از کم آپ اس کو دل سے برا سمجھیے۔ اس لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک حدیث کے اندر فرمایا من صمت نجا، کہ جس نے خاموشی اختیار کی اس نے نجات پالی۔ آپ سے معلوم کیا گیا، سوال کیا گیا ای المسلمین افضل، کہ مسلمانوں میں سب سے بہترین مسلمان کون ہے؟ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سب سے بہترین مسلمان وہ ہے کہ من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، جس کی زبان سے دوسرے لوگ جو ہیں محفوظ رہیں، دوسرے لوگ جو ہیں وہ سمجھے کہ ہمیں اس کے شر سے، ہمیں اس سے جو ہے کوئی خطرہ، کوئی اندیشہ نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تم مجھے 2 چیزوں کی گارنٹی دے دو، میں تمہیں جنت کی گارنٹی دیتا ہوں۔ سب سے پہلی چیز آپ نے فرمایا اپنی زبان کی گارنٹی دے دو، کہ اپنی زبان کا غلط استعمال نہیں کرو گے، صحیح استعمال کرو گے، اس کی گارنٹی دے دو، اور دوسرے نمبر پر اپنی شرمگاہ کی گارنٹی دے دو، تو میں تمہارے لیے جنت کی ضمانت کی ذمہ داری لیتا ہوں، یعنی تمہارا جو ٹھکانہ ہوگا آخرت میں مرنے کے بعد وہ جنت ہوگا۔ تو اس لیے ہمیں فحش باتوں سے، بد کلامی سے، بدگوئی سے اور
گالم گلوچ سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، اس کا بہت نقصان ہے، اللہ کی نگاہ سے بھی گر جائیں گے گالی دینے کی وجہ سے، اور کام کاروبار کی برکتیں بھی ختم ہو جائے گی، رحمت کے فرشتے ہمارے گھروں کے اندر داخل نہیں ہوں گے، اسلام سے ہمارا تعلق کمزور پڑ جائے گا۔ تو یہ سارے اس کے گناہ ہیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ بہتر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔